اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو دو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سناؤں گی جو کہ مورل سٹوریز ہیں۔ جو پہلی ہے اس کا ٹائٹل ہے کہ ہم نے کانٹوں میں بھی گلزار کھلا رکھا ہے۔ عبداللہ بن محمد جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھا۔ ٹہلتا ہوا ایک بار ساحل سمندر کی طرف نکلا، دیکھا کہ خیمہ میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ با آواز بلند کہہ رہا ہے، میرے رب مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سارے لوگوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے، اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ عبداللہ نے یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، بینائی سے محروم ہے، جسم میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، حضرت آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کس نعمت اور فوقیت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق مانگ رہے ہیں؟ معذور شخص نے جواب میں فرمایا، اور خوب فرمایا، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کر مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ناتواں جسم میں زبان کی بے بہا نعمت کو تو دیکھیے کہ یہ سالم ہے، کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ پھر فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے سے پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہ کہاں ہے، آپ اس کا پتہ کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ ایسے صابر و شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی تھی؟ عبداللہ نے جنگل میں اس کی تلاش شروع کر دی تو یہ دردناک منظر دیکھا کہ مٹی کے 2 تودوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے گور و کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے والد کو اس المناک حادثے کی اطلاع کیسے دے۔ ان کے پاس گئے اور ایک لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع دی، بیٹے کی وحشت ناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو۔ اسی طرح یہ خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ دل پر غموں کے بادل چھا جائیں تو آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبار آنسوؤں میں ڈھل کر نکل جاتا ہے۔ شکوہ شکایت کی بجائے فرمانے لگے، حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے میری اولاد کو اپنا نافرمان نہیں پیدا کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔ پھر انا للہ پڑا اور ایک چیخ کے ساتھ روح جسم سے جدا ہو گئی۔ ان کی اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ لوگ اس طرف آ نکلے، رونے کی آواز سنی، خیمے میں داخل ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو اس سے لپٹ گئے۔ کوئی ہاتھ چومتا تھا، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا تھا، ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے، ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ عبداللہ یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے، آپ ان کو نہیں جانتے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد، مشہور محدث، حدیث کے امام حضرت ابو قلابہ ہیں۔ حدیث کا ادنا طالب علم بھی حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف ہے۔ صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامل حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی تہجید و تدفین اور نماز و تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ رات کو سویا تو دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ جنت کا لباس زیب تن ہے اور یہ آیت فرما رہے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے، جی ہاں میں وہی شخص ہوں۔ اللہ جل و شانہ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور ہر وقت دل میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ نے اسی صبر شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ایسا آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی، لہٰذا دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں، ٹینشنز، انزائٹیز، فرسٹریشنز، فیئرز سب کچھ عارضی ہیں، سب کچھ ٹیمپرری ہے، جو یہی کا یہی رہ جائے گا۔ جب آپ کی جان نکلنے لگتی ہے نا تو آپ اکیلے ہوتے ہیں، پھر کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت آنی ہے، آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اس کے لیے بھی ساتھ ساتھ تیاری کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن کبھی بھی اس دنیا میں اپنا دل نہیں لگاتا، وہ کبھی بھی اس دنیا کو اپنی آخری منزل نہیں سمجھتا۔ اس کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ اس سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی ان کے کرنے کی تلقین کرے۔ مومن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو صرف اور صرف خیر کو اپنی ذات کے لیے سمیٹے اور کسی کے لیے اس کی دعا نہ کرے، اور جو دنیا میں جتنی تکلیفیں، جتنے مصائب، جتنی پریشانیاں ہمیں آتی ہیں نا وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم ایز اے ہیومن بینگ بیٹھ کر اپنا انالیسس کریں نا، اور اگر ہم ایک پیپر پہ لکھنا شروع کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی فرسٹریشنز، کتنی ٹینشنز، کتنے ڈپریشنز، کتنی انزائٹیز جو تھیں ان کو فیس کیا، اور اب آج ہم کن حالات میں ہیں، اور کیا ہماری زندگی میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی، کیا ہماری لائف کے اندر کوئی بیٹرمنٹ نہیں آئی، اور اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا تو پھر اب اس وقت میں ہمیں وہ مشکلات بڑی نہیں لگتی۔ اگر آپ ایک پیپر کے اوپر لائن ڈرا کریں نا اور اس کی کالمز بنائیں اور اپنے پاسٹ کو اپنے پریزنٹ سے کمپیئر کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو پاسٹ تھا نا وہ پاسٹ تھا، وہ گزر گیا، اور جو پریزنٹ ہے وہ آج کا جو لمحہ موجود ہے جو اس میں ہے بس وہی آپ کا ہے۔ نہ ماضی کو ہم بدل سکتے ہیں، نہ مستقبل کو بدلنے کا ہمارے پاس کوئی اختیار ہے۔ جو لمحہ موجود ہے، جس لمحے میں ہم ابھی موجود ہیں، صرف ہم اس کو بدل سکتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد اور اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ تو ہر چیز اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے دنیاوی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا بھی ٹیمپرری ہے، اس کی تکلیفیں، اس کی پریشانیاں بھی ٹیمپرری ہیں، ہم خود بھی ٹیمپرری ہیں۔ تو ہم نے ایک نہ ایک دن یہ ساری چیزیں چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور کبھی بھی ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایک ہی چیز کو لے کر اپنی پوری زندگی اس کو لنگر آن کرتے رہیں، کیونکہ زندگی میں جو بھی ٹینشن ہے نا، الٹیمیٹلی جو نیا دن چڑھتا ہے، نیا سورج جو آتا ہے نا، وہ ایک نئی امید، ایک امید کی ایک نئی کرن لے کے آتا ہے۔ تو ہر نئے دن کے ساتھ یہ سوچیں کہ جو کل گزر گیا نا اس کو لیٹ اٹ گو کر دیں، لوگوں کو بھی درگزر کریں، جو کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرے تو اس کو درگزر کر دیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر اس نے یہ میرے ساتھ برا کیا، اگر اس نے آپ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی ہے تو اللہ کے سپرد کر دیں اپنا معاملہ، اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں گے نا، آپ چیزوں کو لیٹ اٹ گو کرنا شروع کریں گے، آپ فورگیو کرنا شروع کریں گے، تو آپ اسپرچولی اپنے آپ کو بہت ریلیکسڈ فیل کریں گے۔ آپ اس کہانی سے ہی دیکھ لیں کہ انہوں نے صبر کیا، کیا اس حالت کے اندر کوئی انسان شکر کر سکتا ہے؟ لیکن دیکھیے انہوں نے شکر بھی کیا، صبر بھی کیا، اپنے بچے کی اولاد پہ بھی صبر کیا، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو کیا دیا، اسی وجہ سے وہ ان کو خواب میں دکھائے گئے کہ وہ ہم تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ جو صبر کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے، جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، جو ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑتا۔ اس دنیا میں ان کے لیے ٹرائلز یا ٹریبیوشنز آتے ضرور ہیں، لیکن اللہ ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اور نہ اللہ کبھی چھوڑے گا۔ یہ اللہ کی سنت نہیں کہ اللہ اپنے مومن بندے کو چھوڑ دے، جس نے دل سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اللہ کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بشرطے کہ ہم اللہ کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، اللہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے اگر ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا تو ان کے صبر اور ان کے شکر اور ان کی مستقل مزاجی اور ان کی استقامت کی وجہ سے ہی دیا۔ یہ نہیں کہ آپ 2 یا 4 دن یا 2 چیزوں پہ صبر کر کے اس کے بعد یہ سوچیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، ہماری زندگی میں تو کچھ اچھا ہو ہی نہیں رہا ہے۔ ایسے نہیں، مستقل صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کو اجرت پسندی پسند نہیں ہے، اللہ اجرت پسند لوگوں کو پسند نہیں کرتا، تو صبر کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں، اور جو لمحہ اس وقت آپ کے پاس موجود ہے اس کو اچھے طریقے سے گزاریں، اور اس میں لوگوں کے لیے بھی خیر بانٹیں اور اپنے لیے بھی خیر کی دعا کریں۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔